اسلام میں سب کچھ حرام کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ فوج کے اندر بھرتی ہوتے ہیں تو وہاں پہ صبح اٹھنا، اس کے علاوہ وہاں سے وردی پہننا، اس پہ ان کے اصول فالو کرنا، جس طریقے سے وہ ٹائم ٹیبل سے آپ کو لے کے جاتے ہیں اس طریقے سے سارے اصولوں کی پابندی کرنا، وہاں پر باقی سب عیش و آرائش کی زندگی اور آزادانہ زندگی جینا کیوں حرام ہے؟ جب آپ گاڑی لے کے ٹریفک میں نکلتے ہیں تو لال بتی پر رکنا اور ہری بتی پر چلنا، اتنی پابندیاں، یہ کیوں حرام ہے کہ لال بتی پر نہیں جا سکتے، یا الٹی طرف گاڑی کیوں نہیں چلا سکتے، یا آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی جا کے گاڑی کیوں نہیں چلا سکتے؟ اتنی پابندیاں، کسی ملک میں داخل ہو جائیں، اس ملک کے قوانین، اس ملک کی اصول، ضوابط، ان کی کیوں پابندی کرنی پڑتی ہے؟ یہ سب کچھ کیوں حرام ہے؟ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں تو وہاں طریقے سے اٹھنا بیٹھنا کیوں نہ آپ وہاں جا کے اپنے پاؤں پھیلا کے سکون سے کسی کے بھی بستر پہ لیٹ جائیں؟ کیوں اتنی پابندیاں؟ تو اب پتہ چلا کہ قوانین جو ہیں، اصول جو ہیں، وہ بنتے ہیں کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ فوج کے اندر اتنے سخت قوانین اس لیے ہیں تاکہ انہوں نے ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اتنے سخت قوانین کی پابندی نہیں کریں گے تو ملک پر بآسانی دشمن حملہ کر دے گا اور ملک کی کوئی دفاع ہی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کی جائے گی تو ایک گاڑی دوسری گاڑی سے آ کے ٹکرا جائے گی، ان کی ہری بتی ہوگی، وہ لال بتی پر چلیں گے، آ کے ٹکرا جائیں گے۔ اس سے عوام کا فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی قوانین بنتا ہے، اس سے وہ چیز آگے بڑھتی ہے، ورنہ قوانین کے بغیر کوئی بھی چیز دنیا میں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں بھی قوانین اس لیے لاتے ہیں، ایک ترتیب سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، یونیورسٹی، ایک باقاعدہ ایک اس کے اندر ایک ضبط اور ایک اصول ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ کو 4 سال یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ایک آخر میں ہدف ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام کا بھی ایک ہدف ہے، ایک ملک اور ایک قوم اور ایک پوری نیشن کو ایک کھڑا کرنا، تاکہ دنیا کے اندر وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، اسلام کے بھی قوانین، جیسا ٹریفک کے قوانین آپ کو حادثات وغیرہ سے بچاتے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے قوانین جس طرح کے زنا وغیرہ کے خلاف جو اسلام نے اصول بنائے ہیں، وہ انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو اسلام کے معاشی قوانین ہیں، وہ غریبوں کا استحصال سے بچاتے ہیں، وہ خوشحالی لاتے ہیں، معاشی خوشحالی لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو باقی قوانین ہیں، وہ انسان کی اپنے جسم کے لیے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، عقلی طور پر، اس کی نشو و نما کے لیے، انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو کیوں ایسا کہ یہ چیز بڑی عام پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام میں اتنی پابندیاں، اسلام میں اتنا کچھ حرام ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ میڈیا اس طریقے سے دکھاتا ہے اور ہم لوگ اس کے پیچھے اندھوں کی طرح چلتے رہیں، بجائے یہ سوچیں کہ اس نے اسلام کی پابندیوں کے اوپر تو وہ ٹائٹل لگا دیا حرام پابندیوں کا، اور باقی ساری چیزوں کو کہا ہے ایک فائدہ مند اور بینیفیشل اصول جس کی وجہ سے دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب اسلام کی پابندیاں آتی ہیں، اس کے اوپر ٹائٹل لگا دیتے ہیں پابندیاں، اسلام میں سب کچھ حرام، اسلام ایک سخت دین، اور وہ لوگ جو سوچتے نہیں، وہ اندھوں کی طرح اس کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ یا پھر میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف بغض پیدا کرنا، عداوت پیدا کرنا۔ اور ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا کے اصولوں سے ہم دنیا کے اندر منفعت دیکھتے ہیں، لیکن اسلام کے اصولوں سے دنیا میں بھی منفعت ہوتی ہے، آخرت میں بھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں نے دین سے اتنی دوری اختیار کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی چیز جب اسلام ترتیب سے لے کے چلے اور اصول دے، قوانین دے، جس طرح زندگی کے باقی تمام شعبوں میں ہوتے ہیں، وہی چیز اگر اسلام کر دے تو خود مسلمان اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو سوچا کریں کہ جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے، کیا اگر آپ اس کو اپنا دماغ بند کر کے لے لیں گے، کیا وہ آپ کو فائدہ دے گی، یا وہ چیز آپ کو اپنی شخصیت اور جس چیز سے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے ہی دین، کیا وہ چیز آپ کو اپنے ہی دین کا دشمن بنا دے گی؟